وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله مولانا العظيم. ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین اور ایمان کے ساتھ صحت و عافیت کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے. دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ہماری اور آپ کی آخری سانس تک دین اور ایمان کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اور اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، اس کو آخری سانس تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. عزیزان گرامی، مجھے اس وقت جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ ہے بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین. بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین کی جو مذہبی اہمیت ہے، جو اس کو ایک تقدس حاصل ہے، اس پر مجھے اس وقت کچھ عرض کرنا ہے کہ ہمارا اور آپ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہماری اور آپ کی اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں. وہ ارض فلسطین، وہ بیت المقدس جو انبیاء کی سرزمین رہا ہے، جس میں بے شمار انبیاء اکرام آئے ہیں، اس بیت المقدس کے بارے میں جس پر آج ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ظالموں نے اپنی یلغار کر دی ہے، اور ظلم کی کوئی حد ایسی نہیں ہے جس کو انہوں نے پار نہ کر دیا ہو. اس بیت المقدس کے بارے میں اور اس مقدس سرزمین کے بارے میں ہمارا اور آپ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہماری اور آپ کی اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں. یہ بات ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے وہ بھائی اور ہمارے وہ معصوم بچے جو اپنا لہو بہا رہے ہیں، جو اپنے خون کے آخری قطرے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، کیوں آخر ان کا اتنا سخت امتحان لیا جا رہا ہے. آئیے سب سے پہلے میں آپ کو دوسری صدی ہجری کے ایک عالم دین کا ایک اقتباس پڑھ کر کے سناؤں. اس کے بعد میں انشاءاللہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آؤں گا. ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں دوسری صدی ہجری کے، جن کا نام مقاتل بن سلیمان ہے. بہت بڑے مفسر اور محدث گزرے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ بیت المقدس میں ایک بالشت زمین بھی ایسی نہیں ہے، ایک بالشت زمین بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی نبی اور رسول نے نماز نہیں پڑھی ہو. آگے لکھتے ہیں، اور کوئی ایسی بالشت بھر جگہ نہیں ہے جس میں اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ جس میں اس نے کچھ وقت نہ گزارا ہو. حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی تھی وہ اسی بیت المقدس کے اندر ہوئی تھی، اور ان کو خوشخبری دی گئی تھی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کریں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوشخبری ملی تھی وہ اسی بیت المقدس کے اندر ملی تھی، جس کو ظالموں نے آج اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہوا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو جو بے موسم کے پھل ملا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ظاہر ہوا کرتی تھی، وہ اسی بیت المقدس کے اندر ہوا کرتی تھی. آئیے اب میں قرآن کریم کی طرف آپ کو لے کر کے چلوں کہ قرآن کریم ہماری اور آپ کی اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے. سب سے پہلے ایک بات آپ نوٹ کر لیں اور اس کو لکھ لیں کہ پورے قرآن کریم میں آپ کو جہاں کہیں بھی اس ارض مقدس کا ذکر ملے گا اور بیت المقدس کا ذکر ملے گا، وہ دو صفتوں سے خالی نہیں ہوگا. جہاں کہیں بھی آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے وہاں پر آپ کو بیت المقدس اور فلسطین کا ذکر دو صفتوں کے ساتھ ملے گا. ان میں سے پہلی صفت ہے برکت اور دوسری صفت ہے مقدس. ان دونوں لفظوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جگہ جگہ آیات کے اندر بیت المقدس کا اور ارض فلسطین کا ذکر کیا ہے. آئیے جو بہت ساری جن میں آیات ہیں، چند آیات اور چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں مختصر وقت کے ساتھ.
پہلی آیت سورہ اسراء کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے واقعہ معراج اور اسراء کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو رات و رات اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر کے آیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ یہ لفظ آپ نے نوٹ کر لیا، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ دو لفظ آپ کو ملیں گے قرآن کریم کی جگہ جگہ آیات میں اس بیت المقدس کے بارے میں، ایک برکت اور ایک مقدس۔ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا وہ برکت کا ذکر کیا، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت سے بھر دیا۔ کیسی برکت ہے وہاں پر۔ قدیم مفسرین نے اور جو لوگ بیت المقدس ہو کر کے آئے ہیں فلسطین میں، جنہوں نے کچھ وقت گزارا ہے، وہ اس بات کی چشمدید گواہی دیتے ہیں، اور قدیم مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگرچہ یہ خطہ ظلم و ستم کا گہوارہ بنا ہوا ہے، ایک عرصہ دراز سے ظلم و ستم یہاں سے غائب ہو گیا، خوشیاں جیسا کہ اس علاقے سے روٹ گئی ہوں، یہ ماحول ہے اس کا، لیکن اس سب کے باوجود جو مزہ یہاں کی سبزیوں میں، یہاں کے پھلوں میں، یہاں کے رہنے والے لوگوں کے اخلاق میں ہے، وہ دنیا کے کسی خطے میں آپ کو نہیں ملے گا۔ باطنی برکت، جس کا تعلق، اس برکت کا تعلق وہاں کے ظاہری اسباب کے ساتھ بھی ہے اور لوگوں کے رہنے والے باطنی احوال کے ساتھ بھی ہے، روحانی تعلق بھی ہے وہاں کا برکت کا۔ کیا ہے کہ اولاً تو یہ کہ تمام انبیاء کا قبلہ یہ بیت المقدس رہا ہے۔ انبیاء یہاں پر بڑی تعداد کے اندر آئے ہیں اس سرزمین کے اندر، اور بہت ساری برکتیں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والوں میں اس وقت بھی جن برکتوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے، جو ایمانی برکت کا مشاہدہ کیا گیا ہے، جو غیرت کا مشاہدہ کیا گیا ہے، جو جذبہ حمیت کا مشاہدہ کیا گیا ہے، وہ دوسرے رہنے والے کسی جگہ کے لوگوں کا نہیں کیا گیا۔ آپ سب دیکھ سکتے ہیں، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو کتنی قوت عطا فرمائی ہے، اور کس اعلیٰ درجے کا ان کا ایمان ہے وہاں کے رہنے والوں کا۔ یہ برکت ہے ان کی روحانی برکت۔ آئیے دوسری جگہ قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ یہ تھی سورہ اسراء کی پہلی آیت۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ خطاب نقل کیا ہے جس کو وہ اپنی قوم سے کر رہے ہیں۔ کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کا وہ خطاب نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس کے اندر جس کو اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ میں اس وقت ان آیات کی کوئی مفصل تشریح اور تفسیر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نوٹ کر لیں۔ میں اس ارض مقدس کی برکات اور اس کے تقدس کو قرآن کریم سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی جس کے اندر ایک لفظ بھی کوئی حشو اور زائد نہیں ہے، کتنی آیات کے اندر اللہ رب العزت اس بات کا التزام کر رہا ہے کہ کہیں برکت کا ذکر کر رہا ہے اس کے ذکر کے ساتھ، کہیں مقدس کا ذکر کر رہا ہے اس کے ذکر کے ساتھ۔ ایک دوسری آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 71 کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو نمرود سے نجات عطا فرمائی، اس وقت کے ظالم بادشاہ سے جس نے حضرت ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا تھا، اس کے ظلم سے نجات دی، اور ان کے لیے جو ہجرت کا ذکر کیا وہ اسی بیت المقدس ارض فلسطین ملک شام کا ذکر کیا، اور کیا کہا بارکنا فیہا للعالمین، کہ ہم نے برکت رکھی ہے اس خطے کے اندر دنیا جہان کے لوگوں کے۔ للعالمین کا ذکر کیا گیا کہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہم نے یہاں پر جو ہے وہ برکت رکھی ہے۔ اب معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس برکت سے استفادہ کرنا چاہیے، اس برکت سے برکت حاصل کرنا چاہیے، اور اگر ہمارا اور آپ کا عزیزوں وہاں سے تعلق کم رہا،
اور گہرا نہیں رہا۔ اور یاد رکھیے، اگر میں اور آپ مسجد اقصی کی تاریخ کو نہیں سمجھ سکے، ظالموں کے ظلم کو نہیں سمجھ سکے ان لوگوں کی طرح، یا میں اور آپ کا شمار کہیں ان لوگوں کی طرح ہو گیا جو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اور منہ پر ٹیپ لگا کر کے اور اپنے منہ کو بند رکھ کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو میں اور آپ اس برکت سے محرومی کا سبب اختیار کرنے والے بنیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 137 میں فرمایا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، ہم نے اس قوم کو جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا اس سرزمین کا وارث بنایا، اس کے مشرقی حصے کا بھی، اس کے مغربی حصے کا بھی وارث بنایا، جس کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے۔ میں پھر ایک بار اس بات کو پر زور دے دوں کہ میں ان آیات کی کوئی مفصل تشریح اور تفسیر نہیں کر رہا ہوں، صرف میں اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم اس جگہ کے ذکر کے ساتھ جہاں پر ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، کل کی اخبار کی رپورٹ کے مطابق 219 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں 63 بچے ہیں، ایسی مقدس جگہ پر جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، جس کو قرآن بار بار کہیں بارکنا کے ساتھ، کہیں مقدس کے ساتھ ذکر فرماتا ہے۔ یہ چند آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت بحوالہ ذکر کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے اندر وہ آیات ہیں جو میرے ذہن میں بھی ہیں، لیکن میں وقت کی تنگی کی وجہ سے اس وقت ان کو ذکر نہیں کر سکوں گا۔ آئیے اب احادیث کی طرف ہم اور آپ چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا پیغامات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اس بیت المقدس کے بارے میں، ارض فلسطین کے بارے میں؟ آئیے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں۔ فرمایا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یا طوبی للشام، یا طوبی للشام، یا طوبی للشام، شام والوں کے لیے مبارک ہو، شام والوں کے لیے مبارک ہو، زہ مقدر شام والوں کا، کیا خوش نصیب ہیں شام کے لوگ، کیا خوش نصیبی ہے شام کے لیے۔ فرمایا جو لوگ وہاں پر موجود تھے، فقلنا لأی ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس وجہ سے، کیا بات ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، فرمایا اس لیے کہ رحمان کے فرشتے، اللہ رب العزت کے فرشتے شام والوں کے لیے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں، اپنے بازوں کو کھولے ہوئے ہیں۔ عزیزوں، یہ فرشتوں کا پر پھیلانا یہ بہت اشارات رکھتا ہے، یہ روحانی اشارات رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کے قلب کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، ایک دوشیزہ نوجوان بچی کو وہاں کے اسرائیلی فوجی اپنی جکڑ میں اور اپنی گرفتاری کے اندر لیے ہوئے ہیں، اور وہ بچی مسکرا رہی ہے، وہ نوجوان بچی مسکرا رہی ہے۔ آپ نے کتنے ایسے فوٹوز اور ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کسی فلسطینی پر کوئی اسرائیلی فوجی اپنے پیر رکھے ہوا ہے اس کی گردن کے اوپر اور وہ مسکرا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کے دلوں کی وہ قلبی سکون ہے۔ قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے کہ سکینت، اگر آپ کو اس سکینت کی صحیح مثال دیکھنا ہو تو اس وقت آپ ان فلسطینی نہتے مسلمانوں کو دیکھیے کہ ان کے چہروں پر حشاشت بھی ہے، بشاشت بھی ہے، اور وہ خوش و خرم ہیں اس تمام ظلم کے ساتھ۔ ہماری تاریخ اسلام کے ایک مجاہد عالم دین گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے متعین کر دیے ہیں جو سرزمین فلسطین کی حفاظت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو صرف تھوڑی سی جگہ سرزمین فلسطین میں مل جائے، ایسی جگہ جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھتا رہے، کہ وہ بیت المقدس کا دیدار کرتا رہے، اس کو ایسی جگہ فلسطین کے اندر مل جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ حاصل کرے اور وہاں پر پڑاؤ ڈالے تاکہ صرف وہ مسجد اقصی کا دیدار کرتا رہے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے اس مسجد اقصی کی، کیا شان ہے اس فلسطین کی، اس سرزمین کی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے